اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا یا اے ایوہا وہ الناس لوگو یا ایہا الناس اے وہ لوگو اعبدوا عبادت کرو ربکم اپنے رب کی اپنے پالنے والے کی۔ قرآن مجید یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اس لیے الناس کہا گیا کہ تمام لوگ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو مانیں۔ کیوں اللہ کو مانیں؟ الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا۔ ہر انسان چاہے وہ مومن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، تو سب کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو جس نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، اس کی عبادت کرو، وہ عبادت کا مستحق ہے۔ والذین واو کا معنی اور، الذین وہ لوگ جو من قبلکم من سے قبل کہتے ہیں پہلے کو، کم یہ ضمیر حاضر ہے تم سے پہلے، تم سے پہلے جو پیدا ہوئے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اور قیامت تک ہر انسان کا خالق اللہ ہے، اسی نے پیدا کرنا ہے، تو انسان نے دنیا میں آنا ہے۔ لعلکم تتقون، لعلکم اس امید پر کہ تم تتقون پرہیزگار بنو۔ اب اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اللہ کی عبادت اس لیے کریں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، رزق دیتا ہے، لہٰذا تم پر یہ فرض ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اس کی عبادت کرو گے، اسے مانو گے، ایمان لاؤ گے، تو تمہیں وہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا، تم متقی بن جاؤ گے، بچنے والے ہو جاؤ گے، آخرت تمہاری بہتر ہو جائے گی۔ تو اس کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ کو ماننے میں یہ اللہ کی ذات کا فائدہ نہیں، بلکہ انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ آگے مزید دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیوں مانیں۔ کہا الذی وہ اللہ جس نے جعل بنایا، لکم لا کا مطلب واسطے، کم تمہارے، جس نے تمہارے واسطے بنایا، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، بستر بنا دیا پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے۔ والسماء واو کا معنی اور، السماء آسمان کو، بناء چھت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے زمین کو بنایا، اللہ کے علاوہ کوئی زمین کو نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، تو ہم لوگ تو آسمان کو چھو بھی نہیں سکتے، بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا اختیار ہے کہ اس نے اتنی بڑی چھت ہمارے سروں پر قائم کر دی۔ دنیا جہان میں جس ملک میں چلے جائیں، جس بھی سرزمین پر چلے جائیں، آپ سر اوپر کریں گے تو اپنے سر پہ آپ کو آسمان، یہ نیلا چھت نظر آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بنا ہوا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اور انزلہ اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، آسمان سے بارش کا برسانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے، باقی کوئی بھی انسان وہ اتنا پانی زمین کے اوپر اتار نہیں سکتا، بارش کی صورت نہیں کر سکتا۔ آسمان سے پانی کا اتارنا، بارش عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے،
یہ اس کی قدرت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو بندوں کو وہ یہ عطا فرماتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے فَأَخْرَجَ بِهِ، فا پس اخرج نکالا، بِهِ اس کے ساتھ، پانی اتار کر اس سے کیا نکالا؟ من الثمرات پھل نکالے، رزقا لکم جو تمہارے واسطے رزق ہے، رزقن روزی ہے، رزق ہے، اس میں وہ تمام تر چیزیں آ جاتی ہیں جو زمین سے اگائی جاتی ہیں، اور وہ انسان کی خوراک اور انسان کی زندگی کے لیے وہ ضروریات بنتی ہیں، وہ تمام تر چیزیں اس میں شامل ہیں، لکم تمہارے واسطے۔ انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے ہر شے کو پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو اور اسے اپنا خدا مانو، اسے اپنا معبود مانو، اور اس کے سامنے اپنا سر جھکا لو۔ فلا تجعلوا، فا پس لا نہ، تجعلوا بناؤ تم، للہ لام کا معنی کے لیے، اللہ اس میں ذات ہے، اللہ کی ذات اس سے مراد ہے، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے تم نہ بناؤ، اندادن کوئی شریک، کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، کیونکہ جو دلائل اللہ نے اپنے معبود ہونے پر عطا فرمائے کہ اللہ نے زمین کو بنایا، تو تم جسے اللہ کا شریک بناؤ گے وہ اس جیسی زمین بنانے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان کو بنایا، تم جسے اللہ کا شریک بنا رہے ہو وہ اللہ کے بنائے ہوئے آسمان جیسا آسمان بنانے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ آسمانوں سے پانی اتارتا ہے، تو تم جسے بتوں کو یا اس کے علاوہ کسی کو بھی اللہ کا شریک بنا رہے ہو، وہ یہ اختیار اور قدرت نہیں رکھتے کہ وہ آسمان سے بارش برسائیں، اللہ نہ چاہے۔ نہ کوئی زمین سے رزق روزی نکال سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ زمین پر آسمانوں سے بارش برساتا ہے، اور زمین سے پھر وہ چیزوں کو اگاتا ہے جو انسان کے لیے رزق بنتا ہے اور انسان اس کو کھاتا ہے۔ لہٰذا اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وہ یکتا ہے، واحد ہے، تنہا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، واو اور انتم تم، تعلمون جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو جب یہ ساری چیزیں جو ابھی دلائل عرض کیے گئے یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ، واو کا معنی اور، ان اگر، کنتم ہو تم، فی ریبن شک میں، فی کا معنی میں، ریب کہتے ہیں شک کو، اگر تمہیں شبہ ہے، شک ہے، کس چیز میں؟ مما، یہ اصل میں تھا من ما، من کا معنی سے اور ما جو، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے جو نزلنا اتارا ہم نے، اس سے مراد قرآن مجید ہے، جو قرآن مجید ہم نے اتارا، علی عبدینا، علی کا معنی اوپر، عبد کہتے ہیں بندے کو، نا یہ ضمیر ہے، اس سے مراد ہم نے اپنے بندے پر جو اتارا، اگر تمہیں اس قرآن کے برحق ہونے میں شک ہے، کلام اللہ ہونے میں شک ہے، یہ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس بات میں شک ہے، اور تمہارا یہ ماننا ہے کہ یہ اپنی طرف سے معاذ اللہ بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا چیلنج دیا گیا، کہا تم بھی انسان ہو اور تم یہ کہتے ہو یہ خود بنا رہے ہیں، فَأْتُو، واپس، اوتو لاؤ تم، بصورتن ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، اگر تم اس بات کے کہنے میں حق بجانب ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں انسان خود بنا رہا ہے، تو تم بھی پھر اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔
اگر دکھا لو گے تو دعوے میں سچے، اگر نہیں دکھا سکتے پھر تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اللہ کا کلام قرآن کلام اللہ ہے، اور یہ کلام برحق ہے اور سچا ہے۔ وَادْعُوا، واو کا معنی اور، ادعو بلاؤ، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں جن کی تم عبادت کرتے ان کو بھی بلا لو، اور جو تمہیں اس انکار میں مدد کر رہے ہیں ان سارے مددگاروں کو بلا لو، اور بلا کر سارے مل کر اس جیسی صورت بنانے کی کوشش کرو اگر تم بنا سکتے ہو۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا ساروں کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ جب یہ دعویٰ ہو چکا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس ان اگر لم نہ، تفعلوا کیا تم نے، وَلَن تَفْعَلُوا واو اور، لن تفعلوا ہرگز تم نہ کر سکو گے۔ اگر یہ تم نے نہ کیا اور نہ کر سکو گے، بتا بھی دیا ان کو کہ ایسا کرنا ممکن نہیں، چونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کا مقابلہ کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ ایسی ذات ہے جو ہر شے پر قادر ہے، سب کو بنانے والا وہ ہے، سب کو کھلانے والا وہ ہے، سب کو پلانے والا وہ ہے، سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لہذا اس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو انہیں تنبیہ کی گئی فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فاقہ منا پس، اتقو ڈرو تم، النار آگ سے، الَّتِی جو اتنی سخت ہے، وقودھا الناس، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، ہاں اس کا الناس لوگ ہوں گے، آدمی ہوں گے، وہ لکڑیوں سے جلائی ہوئی آگ نہیں ہے، دوزخ کی آگ کا ایندھن انسان ہیں، آدمی ہیں، جنات ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں۔ اتنی سخت اور بھیانک آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ سے ڈرو، اتنی بڑی دلیل کا انکار مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اور کلام اللہ کا انکار کر کے دوزخ کے اور آگ کے مستحق مت ٹھہرو۔ اعدت للکافرین، اعدت کا مطلب ہے وہ تیار کی گئی ہے، وہ آگ تیار کی گئی ہے، للکافرین لام کا معنی واسطے، کافرین کافروں کے۔ جب یہاں تک یہ مضمون مکمل کیا تو آنے والی آیات مقدسہ میں ایمان والوں کو بشارت بھی دی گئی کہ جو نہیں مانتے ان کا انجام بتا دیا، اور جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، ان کے لیے بشارت دی گئی کہ ان کو اللہ کیا انعامات عطا فرمائے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، وہ کا معنی اور، بشر خوشخبری سنا دیں، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وہ اور، عملو انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، ان بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغات، تجری جاری ہیں، من تحتها الانہار، من کا معنی سے، تحت کہتے ہیں نیچے، ہاں ان کے نیچے، الانہار نہریں، یہ جمع کا صیغہ ہے، الانہار نہر کی جمع ہے، تو اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جو جنت اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، آسمانی کتابوں پر ایمان لایا، بالخصوص قرآن پر ایمان لایا، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جنت بھی ایسی کہ اس جیسی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی۔ اب اہل جنت کے احوال کا ذکر ہے،
کلما جب رزقو انہیں رزق دیا جائے گا منہا ان سے من ثمرتن کوئی پھل رزقا کھانے کو جنتیوں کو جنت میں کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا قالو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ وہی ہے جو رزقنا ہمیں دیا گیا من قبل اس سے پہلے یعنی اس جیسا تو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا حالانکہ دنیا کا پھل جنت کے پھل کا مقابلہ نہیں کر سکتا جنت کا پھل وہ منفرد ہے ممتاز ہے اس جیسا آج تک کسی نے دنیا میں کھایا ہی نہیں ہے تو لہٰذا وہ شکل میں ملتا جلتا ہوگا وہ اوتو بھی متشابہہ واو اور اوتو دیے جائیں گے بھی اس کے ساتھ متشابہہ ملتا جلتا وَلَهُمْ اور ان کے لیے واو کا معنی اور لام کا معنی کے لیے ہم ان فیہا ان میں ازواج مطہرہ ازواجن بیویاں ہیں جنتی مردوں کے لیے جنت میں بیویاں ہیں کیسی مطہرۃ پاکیزہ وہم فیہا خالدون واو کا معنی اور ہم وہ فیہا اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے یہ ایمان کی جزا ہے جنت بھی ملے گی اور ازواج مطہرہ بھی ملیں گی اور اس جنت کے اندر ہمیشگی بھی ہے انہیں کوئی وہاں سے نکالے گا نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا نہیں یستحیی حیا فرماتا ان یضرب ان کے یضرب بیان فرمائے مثلا ما بعودتن مثلا مثال ما کوئی سی بعودتن مچھر کی فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر اللہ کریم مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے کسی بڑی چیز کی مثال بیان فرما کر کسی بھی مسئلہ کو سمجھائیں تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی شرم اور حیا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چیز کیوں ہے یا بڑی چیز کیوں ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اہل ایمان کبھی ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کر دی بلکہ جو ایمان لانے والا ہے وہ ہمیشہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ جو کچھ میرے رب کریم نے فرما دیا وہ حق ہے سچ ہے اور اس پر وہ ایمان لاتا ہے لیکن اہل کفر اور منافقین نے اس بات پر اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہو اللہ سب سے بڑا ہے تو اس نے ایک چھوٹے سے مچھر کی مثال کیوں بیان کی اپنی شایان شان بات کرتا فَأَمَّا الَّذِينَ فاپس اما بہرحال الذین جو آمنوا ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فاپس یعلمون وہ جانتے ہیں انہو بے شک وہ انہ الحق بے شک وہ حق ہے میں ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے وہ اما الذین وہ اور اما بہرحال الذین جو کفروا کافر ہوئے فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا کیا ہے اراد اللہ اللہ نے ارادہ کیا بہذا مسئلہ اس مثال کے دینے کے ساتھ فرمایا یضل بہ کثیرا اللہ نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا اس کے ساتھ ویہدی بہ کثیرا اور بہت ساروں کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ وما یضل بہ الا الفاسقین واو اور ما نہیں یضل گمراہ کرتا ہے بہ اس کے ساتھ الا الفاسقین مگر بدکاروں کو تو کہا بہت سارے قرآن پڑھ کر بھی جب ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہوتا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے بے ہدایتیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے نور کی برکت سے انہیں دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے انہیں اندر کی روشنی عطا کرتا ہے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور وہ صراط مستقیم پر چلتے چلتے خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان کے ساتھ اچھے انجام کے ساتھ
آخرت میں اللہ کی قربتوں کے مستحق ٹھہرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنتوں میں جا پہنچتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا وعدہ، من بعد میثاقہ اس کو مضبوطی سے لینے کے بعد۔ عالم ارواح میں ہر روح نے اس وعدے کا اقرار کیا تھا کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، قالوا بلا کہا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، دنیا میں آ کر اس وعدے کو توڑ دیا، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا انکار کر دیا، اللہ کے رسولوں کی رسالت کا انکار کر دیا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا انکار کر دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، واو اور یقطعون کاٹتے ہیں، ما جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا، بھی اس کے ساتھ ان یوصلا کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون اولئک یہی وہ لوگ ہیں، هم الخاسرون نقصان اٹھانے والے۔ کیف تکفرون، کیف کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، ایک انسان اللہ کا انکار کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ تھوڑا سا غور و خوض کرے اور فکر کرے تو بہت سارے دلائل اللہ کی ذات پر، اللہ کے انعامات پر اور اللہ کی قدرتوں پر اس جہان میں موجود ہیں۔ فرمایا وہ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، وہ اور کنتم تھے تم امواتن مردہ، فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، فاپس احیا اس نے زندہ کیا کم تمہیں، ثم یمیتکم ثم پھر یمیتکم تمہیں مارے گا، موت دے گا۔ اب زندگی بھی اللہ عطا فرماتا ہے اور موت کا مالک بھی اللہ ہے۔ اگر اللہ کسی کو زندگی نہ عطا کرے تو انسان خود سے نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان فیکٹریوں میں بننے لگ جاتے، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو انسان پیدا ہوتا ہے، اور جتنا عرصہ چاہتا ہے تو انسان اتنا عرصہ زندہ رہتا ہے، اور جب اللہ چاہے گا انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ ثم یحییکم موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اس اللہ کی طرف ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مزید دلائل پیش کیے اور انسان کو اپنی ذات کی طرف راغب کیا۔ فرمایا هو الذی وہی اللہ ہے، خلق جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، ایک ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تمام کا پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے۔ ثم استوى پھر اس نے ارادہ فرمایا، قصد فرمایا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس ٹھیک بنایا، سبع سماوات ان کو 7 آسمان، پھر اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا، وہ اور ہوا وہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے، ہر چیز ہم نہیں جانتے، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، کس نے اس کے لیے نیکی کی اس کی خبر بھی ہے، اس نیکی کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا اس کی بھی خبر ہے، کون اس کے لیے عبادت کر رہا ہے، کتنے خلوص سے کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کس غرض سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں، چونکہ وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو انسان کے ہر کام کا مقصد اور مدعا اس میں للہیت ہونی چاہیے، ہر کام اللہ کی ذات کے لیے ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اگر اللہ کی ذات سے ہٹ کر ہوگا
تو اس کے اندر ریاکاری آ جائے گی، دکھلاوا آ جائے گا، اور دنیا کی نمود و نمائش آ جائے گی، اور وہ نیکی ہونے کے باوجود بھی وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے دل اور عقائد اور نظریات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔